خواجہ صاحب کہا تھا منقبت پڑھوں گی. خواجہ صاحب یاد ہے نہیں؟ خواجہ بہت غریب ہوں کچھ دے کے سنبھال دو. خواجہ غریب ہے, خواجہ غریب ہوں کچھ دے کے ٹال دو. نہیں, وہ ٹالنے والے نہیں ہیں, وہ جس کو دیتے اپنا بنا دیتے. خواجہ سنبھال دو, جھولی میں ڈال دو. یہ تو بزرگ ہے. کشمیر آباد میں شریف میں خواجہ صاحب کے یہاں گزر رہے تھے. کوئی قوال گا رہا تھا مدینہ شریف کسی طرح کی بات. انہوں نے گنبد کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ خواجہ صاحب مدینہ شریف پہنچا دو. چند دنوں میں ان کا مدینہ شریف جانا ہو گیا. خواجہ صاحب جہاں پہلی رس کر چکا ہو کہ ہند اس وقت سے مشہور ہے, لیکن ولایت جو ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ ملک خدا منتظم الوانی اور اللہ کے دوست ہیں, سارا ملک ان کا ہے. اور پھر مدینہ شریف ایک دن مسجد نبی میں تھے تو سرکار نے بابا صاحب کراچی جاؤ, اور تو فرماتے تھے میں مسجد نبی سے نکلا اپنے کمرے میں بھی نہیں گیا, چٹائی بچھی بیٹھ باندھ رکھا ہو نہیں گیا. مسجد سے باہر نکلا پولیس نے پکڑ لیا, آزاد دیکھا کچھ بھی کاغذ نہیں, پاسپورٹ سے کچھ بھی پکڑ لیا, لا کے کوٹ پہ کشتی میں بٹھا دیا اور کشتی سے 14 دن میں گوادر پہنچا. اور فرماتے تھے 14 دن حمزہ صاحب مجھے اونگ نہیں آئی ہے. ڈیوٹی والے جو ہوتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں, تو وہ گوادر سے کسی طرح کراچی جانا اور بعد میں وہاں رہے. تو خواجہ صاحب اس کو جہاں چاہیں پہنچا دیں. اور یہ اولیاء اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جن کو کرامت سمجھتے ہیں اس کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے. توجہ سنیے گا, ٹائم نہیں ہے. ولی کی جو باتیں مشکل ہوتی ہیں, داتا صاحب کا یہ کہہ کہ ہمارا یہ کام ہو گیا, پہلے بھی مکان میں گرمی ہو جائے فلاں یہ کام ہو گیا فلاں کام. تو ولی اللہ کی کرامتوں سے مشواری آئی حشمی صاحب آ جائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ صالح, نعرہ حیدری, جو کچھ مجھے اوپر بھی اٹھا دے اللہ اللہ, تو میں تو سمجھا کہ تجھے اونچا کر دے. تو یہ جو ولی اللہ مشہور ہوتے ہیں کرامت
کرامت سے مشغول ہوتے ہیں جس سے ان کی ولایت کا تعلق نہیں ہوتا، مشغول ہوتے ہیں جو ان سے فیض ملتا ہے، ان کی دعا سے کام بنتے ہیں۔ ولایت کرامت سے مشغول ہوتے ہیں، ولایت ان کی مستور ہوتی ہے، ولایت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ایسی ساتھ چلتی ہے کہ دیکھ کر بھی آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ داتا صاحب کا نظر بھی چل رہا ہے اور خود دو کپڑوں میں لپٹے ہوئے پیدا ہے اپنی کار میں آنکھ پر دن میرا چل رہا ہے اور منہ پہ کاٹ کی روٹی ہے۔ یہ ہے ولایت۔ کرامت مشہور ہوتی ہے، ولایت مستور ہوتی ہے، کیونکہ ولایت کا تعلق اس بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے اور وہ تعلق پیدا ہوتا ہے شدید محبت میں سب کو بنانے سے، بھوکا رہنے سے، جاگنے سے، کثرت سے عبادت کرنے سے، وہ تعلق ولایت کا پیدا ہوتا ہے۔ مخلوق جو آتی ہے وہ دعا فرماتے ہیں، لوگ ان کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کا کام بنا دیتا ہے، تو یہ اس کرامت مشہور ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے ولایت بھی پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے ولایت مستور ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کا تعلق جو رب سے ہے وہ بڑا چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر وہ تعلق ہوتا ہے جو اس کا مخلوق سے ہوتا ہے، اس میں شریعت احکامات کوئی دنیا دور کا سستا کھا رہی ہے، کہاں جانے ہیں اچھا ہو گیا آگے آ جائے نبی کا جو رب سے تعلق ہے وہ بھی بہت چھپا ہوا ہوتا ہے اور مخلوق سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سلطنتیں مل رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ تین دن کے فاقے کتنا مختلف وہ ابھی میں راز کیا کر موضوع خواجہ محمد اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر آئے، کچھ نذرانہ پیش کیا اور کیا چاہتے ہو؟ اس کا حکومت چاہتا ہوں دے دی، لکھ دیجیے، لکھ دی 50 سال حکومت کی اورنگزیب عالمگیر اور اپنا عالم یہ تھا کہ مہمان آگے ٹھہرا تو رات کو اس کو شکم روانی ہو گئی، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ بار بار سوکھ جاتا تھا تو یہ پانی لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اس کو پانی دیتے تھے۔ کافی دفعہ ایسا ہو گیا تو ایک دفعہ ان کو اونگ سی آئی، اس نے آواز دی آپ کو دیر ہوئی تو اس نے کہا لعنت اللہ علیہ، اس میں لعنت و اللہ کی اتنی دیر کرتی پائی دیتے مریضوں کے کام کر ہوئے کیا تھا؟ میں نے تو یہ سنا کہ کہہ رہا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت یہ ہے ولایت، یہ ہو اللہ ولایت یہ نہیں ہے سلطنت دے دی اور اس کے تعلق رب کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت اور ایسی خدمت کہ وہ راضی ہو جائے، اپنا نفس خود رنجیدہ ہو یا کسی کو رنجیدہ کرو۔ میرے ساتھ واقع گزرا، میں آ جاتی ہے اس پر میں اور میں نے بزرگوں کو دیکھا، میرے پیس میں جا کے ٹھہرتے تھے شاید آپ یونیورسٹی تھے، میں ان کے گھر گیا تو وہ بزرگ تھے، وہ رشید رشید کے والد صاحب کے ساتھ زمانے کے تھے، غلام نوجوان تھے،
فجر کے بعد ان کے ساتھ اسکین میں دوڑ لگاتے تھے، ناطے سنتے تھے، روٹیاں میں مرغی وہ دیتے تھے اس کا. تو وہ اب میں جب ان کے یہاں گیا تو کافی صحیح بزرگ آ گئے. جب میں صبح ضرورت کے لیے گیا تو وہاں تو نہ کموڈ نہ آئل نہ فرش، وہ تو وہاں پرانا سسٹم ہے. تو میں جب اٹھتا تو وہ پہلے باتھ روم جاتے، اس طرح کی صفائی کرتے اور جو گندگی ہوتی اس پہ رات ڈالتے تھے اپنے ہاتھ سے، رات کرتے تھے. پھر ٹوٹا لے کے کھڑے ہوتے تھے، کہتے آئیے گامیاں درست کیا. اللہ اکبر. اس زمانے میں لوگ گزرے، یہاں تو پانی مانگو دوسرے کہتا ہے نہیں آج تم دے دو. اللہ اکبر. گوشت پوست سمو سے بنے ہوئے. اللہ اکبر. کانپ بدن میں کپکپاہٹ پیدا نہیں ہوتی اپنے آپ کو. اللہ اکبر. حاضری پیدا کرو، لوگوں سے معافی مانگو، زندگی کو غنیمت سمجھو، حق رہ گیا معاف کروا دو، اعلانیہ توبہ کرو. اور میں نے بہت آسان اس کو بتا دیا، جس کا بھی حق رہ گیا ہو اس کی مغفرت کی دعا مانگو اور آئندہ گناہوں سے بچو. توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے بچو. ایک وقت ایسا آتا ہے درمیان میں جو مولانا فرمائے کہ تم حلال کسی کمانا چاہو اور یہ سمجھو کہ عام آبادی ختم ہو گئی میری، تم یہ دیکھنا کہ تمہاری ہڈی پہ سے کھال باقی رہ گئی ہو تو سمجھنا شاید حصہ ختم ہوا. اللہ موٹے ہوتی چلی جا رہی اور سمجھ رہے ایندھن بنا رہے اپنے آپ کو. بہرحال یہ محفلیں اس کے لیے ہیں کچھ تو ڈرائے جائے اور پھر خوشخبری سکھائی جائے. اللہ نے ہمیں ایسے نبی مت پیدا کیا ہے ان کی خلقت میں ندرت ہے، ان کی خلقت ہی عجیب ہے. یہ سمجھ نہیں آتا میں کیا کہوں. اللہ نے نبی کو پیدا کیا یا بنایا، یہ سمجھ نہیں آتا. یہ ہے کن فرمایا، اس سے کہا کوئی نہیں تھا اللہ کے سوا. کن یا محمد فرمایا، حضور کہا تھے حضور علم الہی میں تھے، وہ خود ہی سے ہم کا نام ہوا اور اللہ کے علم میں جو حضور کی ذات صفات کے ساتھ موجود تھی. اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے نا، کہ دنیا کے واقع ہوتا ہے تو اس کو خبر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کن یا محمد فرمایا تو حضور ظاہر ہو گئے. ہمارے آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی تشکیل ہوتی ہے، وہ چیز بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا مظہر بنایا. جیسے آئینے میں عکس کو، لیکن بہت فرق ہے. آئینے میں جو عکس دکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بول سکتا ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کی بات سن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا بنایا، علم بھی دیا، ارادہ بھی دیا، اختیار بھی دیا، اللہ سب کچھ دیا. اللہ بہت بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان بیان نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد نہ جانے کتنے عرصے اس عالم میں ہم میں رہنا اور اللہ کی صفات کے
دریا میں معتزل رہنا، یہاں تک کہ صفات سے متصف ہوئے اور پھر عالم خلق کی طرف ایک سفر آدم علیہ السلام سے لے کر پاک پشتوں میں جوہر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول شریف عید کا دن اور چند دن پہلے سے ہی بیوی آمنہ سلام علیہا اچھے خواب دیکھ رہی تھی اور کوئی بھی کہہ رہا تھا تمہارا بیٹا پیدا ہوگا نام محمد رکھنا، تو شوہر تو کبھی حال میں انتقال ہوا تھا تو گھر میں فادر عبد المطلب بھی تھے، تو ان سے کہا کہ ابا آپ کے زبان میں کہ ابا سن رہی ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارے جانے والا ہے ان کا نام محمد رکھنا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ جس کی ہم بیان کی جائے وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی محمد نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ آنے کا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو آوازیں آ رہی ہیں، ان کو بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ محمد آنے والے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ بارہ بلاول کی رات مکہ شریف سے جانا نہیں چاہتی، زمین سے لپٹ لپٹ کے کہہ رہی یا اللہ میں رات ہوں، میں اندھیری ہوں، میں تاریک ہوں، آج ضرور تشریف آنے والے ہیں، رات کی کسی پہلو میں آ جائیں تو میں روشن ہو جاؤں گی، میں میلاد کی شب ہو جاؤں گی، میرا ذکر رہے گا ورنہ میں کالی کی کالی رہ جاؤں، میں مستقبل سے سورج تیزی سے چلا رہا ہے کہ یا اللہ میں روشن ہوں لیکن بجھ جاؤں گا اگر میں نے حضور کے قدم نہیں چھوڑوں، اگر حضور رات میں پیدا ہو گئے تو دل کو نسبت نہیں ملے گی، رات جا تھکنے لگی، شبنمی آنسو برسنے لگے، کعبے کی دیوار چپٹ گئی، یا اللہ میں نہیں جاؤں، حضور آ جائے، اس طرف تیز تیز کرنیں دوڑتی ہوئی حرم شریف کی طرف چلی آ رہی، اللہ نے دونوں کی دعا قبول کرنا، رات بی بی آمنہ کی چوک چوک کے جا رہی تھی، صبح آنگن میں اتر رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، سیر کا وقت، اب رات بھی میلاد کی ہو گئی اور دن بھی میلاد کا ہو گیا، اور پورا مہینہ میلاد شریف کا ہو گیا، بلکہ جب ہو کے آگے تو پھر میلاد ہی میلاد ہے، وفات بھی ہے، وصال بھی ہے، لیکن 103 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اور خوشی اور میلاد اور وہ آپ جب چاہیں جس کے آنے کی خوشی تاریخ کی نسبت سے، دن کی نسبت سے، کوئی سالانہ رکھے گا، کوئی ہر پیر کو رکھے، اور اگر کوئی وقت کی نسبت سے رکھے تو اللہ نے اس وقت میں ایسی معمول رکھی ہے کہ روزانہ سحر کے وقت وہ دعائیں قبول کرتا ہے، عید کے دن 12 ربیع الاول وقت کا تعلق سحر سے ہے، تو اس وقت کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کہ حضور کی آمد کی وجہ سے لمحوں کو ساتھوں اور وقت کو عزت مل گئی، مکے میں قحط تھا، حضور آئے، ایسی بارش ہوئی، کھیت لہا گئے، اس رات جتنی ماؤں کے یہاں بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، کیونکہ وہ زمانے کا خیال تھا وہ بیٹیوں کے ہونے میں خوش نہیں ہوتے تھے، اللہ نے ایسا کیا کوئی رنجیدہ نہ ہو، سب خوش ہو گئے، سب کوئی اللہ نے، یہ کس نے تمام کیا، میلاد کا، اس چراغاں یہ روشنی، یہ لائٹ جاتے ہیں، لیکن ایسی تعلیم دی قیامت تک
12ویں کی شب اندھیرا نہیں ہوگا، 12ویں کی شب اندھیرا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ تشریف لائے نور، ایسا نور کے شام کے میں دیکھ لیے علیہ السلام وہاں جھنڈا لگا اور کعبے کے سجدے اور آپ کے گھر کے سجدے، 3 جھنڈے زمین لے کر آئے اور اس کی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ حضرت صفیہ ایک خاتون کے نام ہوئی نام تو خدمت میں تھی، یہ فرماتی بس رات بھر خدمت کر رہی، اسی وقت ہوں آ گئی، ایک حجاب آیا، جب حجاب جب ہم چوکے ہم نے آمنا کیا حالت دیکھے تو دیکھا تو وہ بچہ جو ہے زمین پہ ابا سے کہا تھا مجھے، ابا جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں نا وہ بچہ بھی ویسے سجدے میں تھا۔ دروازے پہ کرتے جو کون آپ کیا بات ہے بھائی بتاؤ بیٹا پیدا ہو گیا؟ بھائی تو آپ آنا عجیب ہے، یہ کہنا اور بھی عجیب ہے کہ کیا بیٹا پیدا ہو گیا؟ ایسے وقت میں گھر پہ کوئی مرد تھوڑی آتا ہے، اور وہ گھر بھی کیسا کھجور کے پتوں سے بنا ہوا، ابھی تک تو خدا خدا کرے کتا بنا دی مولوی نبی صلی اللہ اکبر۔ ہم نے مٹی کی گھر سے پیشانی رکھ دی، طواف کیا ہے، سیدھیوں کے اندر پڑھی ہے الحمدللہ۔ وہ کہنے یہ یہاں آنا حضور کی سنت نہیں ہے۔ اب میں نے کہا بحث کیا کروں، 53 سال حضور اس گھر میں آئے گئے ہیں، اس گھر میں یہاں آنا کہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ 53 سال مکے کی زمین حضور کے بچپن کے قدم چھوڑے، نوجوانی جوانی آتی بیاہ سب وقت اللہ بیٹا ہوا لیکن عجیب بات کی، ہاں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا میں تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، میں نے سمجھ گیا آنے والا آ گیا، کعبے نے جھکے سلامی دی، کہاں بچہ ایسا سراپا اور آتے ایسے سجدے میں تھا جیسے آپ کرتے ہیں، اچھا کہاں؟ اور اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت نے اٹھائی اور کچھ پڑھا کہ جب میں نے کان لگائے تو بچہ یہ کہہ رہا تھا ربی کلی امتی، زمین پہ سجدہ کر کے اور پھر اشارے سے کہ اللہ جہاں بھیجا ہے میری امت بھی ہوئی تو میری امت مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے، میں جانوں میری امت جانوں۔ تشریف لائے تو امت میں حضور کا آنا، ان کا تشریف لانا یاد نہ کرے اور حضور تشریف لاتے امت کو یاد کرے، کچھ شرم کرو یار، حضور دنیا میں تشریف لائے تو کہیں کبھی آپ کی امت ہی میری امت مجھے دے دے، اور امت ہی کہیں یہ میلاد کیا ہوتا ہے، میلاد میں کیا ہوتا ہے، استغفر اللہ، بہرحال خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار جس طرح حضور نے یہ دن منایا ہے، لیکن بریانی نہیں بنائی اور دعوت نے بھی کی، روزہ رکھا ہے، روزہ اس لیے رکھا کہ میرا غریب سے غریب امتی یہ دن منا سکے، اس کے پاس کھانے کو بھی نہ ہو اور وہ چاہے کہ عید کے دن یا خاص طور پہ طالب علم کو منائے تو وہ منا سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے
بہت سے نوجوان ساتھ کیے اور پھر دعوت اسلامی کے ساتھ، اور ہم بھی میاں صاحب ریگولر 13-14-15 کے روزوں پہ بہت زور دیتے تھے، پیر کے روزے رکھتے ہیں۔ تو وہ بھی حضور سے خود پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ نے کس بات کا روزہ رکھا؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، آج پیر کا دن ہے، آج ہی کے دن میں پیدا ہوا تھا اور آج ہی کے دن مجھ پہ قرآن نازل ہوا تھا۔ تو دو باتوں کو یاد رکھنا، منانا ثابت ہو گیا ہے، تو ولادت اور ایک قرآن کا نزول۔ تو ماشاءاللہ 27 رمضان جشن نزول قرآن کو سبھی مناتے ہیں، لیکن جن پر قرآن نازل ہوا، جو پہلے حضور پھر قرآن، پہلے نور پھر کتاب، نور کے بغیر کتاب کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ کتاب کی اہمیت بہت ہے، حضور نہ ہو تو پھر حضور کی آمد خوشی منانا بہت بڑی بات ہے، اور اس کا اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ ایک دو جملے میں اپنے مزاج سے یا آج کل جس مزاج سے میں گفتگو کرتا ہوں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے زندہ لوگوں، اپنے آپ کو پہچانو، حضور سے محبت، اللہ سے محبت۔ انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ انسان کو محبت اپنی ذات سے، بچپن سے لے کر اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اور آپ کی ذات میں دو چیزیں ہیں، آپ کے وجود دو چیزوں سے، جسم اور روح، اور یہ آپس میں ایک ہی محبت کرتے ہیں۔ جسم نہیں چاہتا کہ روح نکل جائے، کس کا جسم چاہتا ہے کہ روح نکل جائے، اور کس کی روح چاہتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جسم اور روح آپس میں بہت محبت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے حقیقی گوشت لیتے ہیں، محبت ضرورت تشریح ہو سکتی ہے، یہاں کھانے پینے کو ملے، اچھے کپڑے، تقریب پھیلانے ضروری ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آپ کے لیے بھی کہتا ہوں، اور جو ابھی تک ہیں اسی بھی کہتا ہوں، ذرا غور کرو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کس کی محبت کے لیے کر رہے ہو؟ جسم کے لیے کر رہے ہو کہ روح کے لیے کر رہے ہو؟ اور روح اب تم کو اندازہ ہی نہیں ہے، روح بھی بھولی بیٹھ کے وہ جسم کے ساتھ ایسی گدھی ہوئی ہے کہ جسم کی بات مان کر ایسی مدد کر رہی ہے، روح مدد کر رہی ہے، ایسی مدد کر رہی ہے کہ اس کو نہ ماننے والے بھی چاند پہ پہنچ سکے۔ عقل کتنی مدد کر رہی ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن یاد رکھیے کہ سائنس کے سارے تجربات آپ کو دنیا میں نفع دینے والی چیزوں کی تحقیق میں مصروف کرتے ہیں۔ عقل کا ایک حصہ سوچ اور فکر کا ہوتا ہے، جس میں پھر کچھ سوچنے والے فلسفے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہی دنیا بنی کیوں ہے، آدمی مر کیوں جاتا ہے، اچھا کون ہے برا کون ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ حکومت کیسی ہونی چاہیے۔
پوری ریاست کی کارکردگی غور سے سوچیے گا. یہ عقل کی ساری کوششیں سوچ و فکر کے اعتبار سے ہوتی ہیں، وہ محض گمان پہ گمان، الجھن گلجھن، یقین کی منزل پر نہیں پہنچ. ایسا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا. روشنی کو رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے. یہ سارے بیوقوف تھوڑی بیٹھے، پیسے بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، تو دشمن بھی کہہ رہا ہے ابھی دن دو پھر ہم آ جائیں گے. یہ ساری عقلی خوشگافیاں، محنتیں لوگوں کے جانے جا رہی ہیں. یہ حاصل کیا ہے؟ ایسے ہی بغیر مذہب کے جتنے بھی دانشور ہیں وہ بس اونچی باتیں کریں گے اگر مگر گمان سے شروع ہو کر گمان پہ ختم ہو. لیکن دنیا کی چیزوں کا استعمال مذہب بتاتا ہے کہ اس کو کہاں کرو گے تو ثواب ملے گا اور کہاں کرو گے تو عذاب ملے گا. دنیا کی چیزوں اسلحہ ہے، اپنی جان بچانے کے لیے مارنے آئے اور تم بچاؤ اور ٹرائی کرنا پڑ جائے تو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. کوئی کافر ہو وہ بھی لڑنے والا ہو، کافر ہر بھی تم سے لڑ رہا ہو، چھیڑ کی جا رہا ہے، آج ایک مار دیا تم مار سکتے. یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ خالی الفاظ سے آپ کے لیے صرف الفاظ ہوں گے. مثال سے بڑے علماء جو 2-2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں وہ واقعات اور مثالیں بیان کرتے ہیں تو عام آدمی سمجھتا ہے. میں ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی عقل رہنمائی کرتی ہے آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے، لیکن یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا استعمال یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ وہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اپنا کھانا خود کھاؤ، اور مذہبی سوچ یہ کہتی ہے دوسروں کو کھلاؤ. اپنی عقل جو ہے یہ نہیں تعلیم دیتی دوسروں کو کھلاؤ. اور اگر اور اس سے بڑی بات ہے، سائنس پہنچا دیا اس نے ایٹمی لڑائی تک. بس کسی دن بھی کوئی بھی سب یہ کہہ رہے ہیں ایٹمی مل کے بچ کے رہنا، ایٹمی مل کے بچ کے رہنا. یعنی کہیں سے بھی حملہ ہوگا لاکھوں انسان مارے جائیں گے. یہ طرف فلسفہ اور بہت اچھا لگا ایک ہندو کا یا سکھ کا ناش نہیں کرنا، اور بابا ساری دنیا کہہ رہی ہے. لیکن یہ عقل کی خامی ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے ہیں، ہمارے تمہارے بھی ہمارے بھی ہیں، تو کلمہ پڑھتے ہو تو اپنے ہی کلام کو باطل کر رہے ہو. یا رسول اللہ یا سب کے رسول ہیں، صرف تمہارے لیے، صرف مسلمانوں کا ارادہ نہیں ہے، ہمارے بھی رسول ہیں. تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں ان کو رسول مانتے نا، مانتے کیوں نہیں ہو؟ کس شعبے میں کیا آپ کو بھی سوال اللہ. لیکن جب مذہب میں اور خاصا سے بڑی بات ہے ان سے فیض حاصل کرنے والے بتاتے ہیں کہ جسم موجود بودھی بھی ہے مرد البحرین التقام یلتقیان بینہما تفتح جبلان. 2 دریا چلیں تو ایسے کہ مل جائیں گے لیکن آپس میں پردہ ہے، برزخ میں مل نہیں پاتا. جسم اور روح ساتھ رہ کر بھی
مل نہیں پاتے اور مل نہیں پاتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ ایسی دوستی کرو جس میں کچھ ایسے کام کرے کہ روح صحت مند ہو جائے اور روح کچھ ایسے کام کرے کہ جسم صحت مند ہو جائے, جسم کو طاقت مل جائے. روح جو ہے کہیں سے لا کے ہستی کی جسم کو پلائے تاکہ جسم مضبوط ہو جائے. نہیں, جس کسی نے اچھی روح کی صحبت حاصل کی اس نے ذکر ایسا لے لیا کہ بیٹھ یہاں ہے اور جہاں چاہے دے کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھی روح, کیا بات. جسمانی صحت دی کہ نہیں دی؟ سبحان اللہ. روح نے جسمانی طاقت دی کہ نہیں دی؟ شادی میں چلے سے 40 دن, چوتھے دن یا 10 دن چاول, تھوڑے سے چاول نمک کے ساتھ قبر بنا کے ذکر کر کے نکلے کانپتے ہوئے. اللہ اکبر. 40 دن یا 4 مہینے کے چلے. پہلے دن مرید ہوتے عبدالبصیر اللہ عنہ سے, انہوں نے پوچھا تھا کہ والد صاحب کتنے دن بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہو؟ میں کوشش کروں گا 3 دن لے جاؤں گا. ہمیں بڑھا ہو کے 14 دن کھانا نہیں کرتا. اللہ توبہ کرو, سوچنا بھی نہیں. توبہ ہم صرف نام لیوائیں. اللہ لیکن جو ذکر کیا اللہ نہ نکلے تو ایک پہلوان تھا کیونکہ شادی میں کشتی اس نے کہا آج ہو جائے تو ہاتھ کشتی. ہمیں ابھی چلے سے نکلا ہوں, بہت کمزوری ہے مجھے, تو میں اس کی کوشش نہیں کر سکتا. کہا نہیں ابھی ہوگی. لوگ بھی جمع ہو گئے تماشے میں, کانپ رہے تھے. شاید جیسے ہی آگے بڑھا شاید جی میں نے ہاتھ بڑھایا اور ایسا پٹکا ہاں آئے مجھے تو مار دیا. شاید جی میں نے مار دیا. تو جسم کو طاقت دیتی ہے, مگر نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, پھر بات کی رضا کی اتنی ضرورت. یہ الگ چیز ہے, لیکن جسم کو بڑی طاقت ملتی ہے. لیکن روح پہلے کیا کرے؟ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اچھی صحبت کرے, اللہ رسول کا ذکر کرائیں. تو آپ دیکھیں گے اللہ سب کے بچوں کو محفوظ فرمائے. یہاں بڑے گاڑی کے نیچے آ رہے ہیں اور بعض میں فیصلہ ہوتا ہے کوئی بچہ تو اسے گاڑیاں ہی بریک لگا وہ پوری سڑک بنا جاتا ہے. ایک دم ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے, کتنی دور جب لگاتا ہے وہ, یہ جب اس کا جسم نہیں لگاتا ہے, اس کی روح لگاتی ہے. تو آپ کو بھی آ سکتے ہو, لیکن زیادہ کرو تو صحیح. 10 دن میں 1.25 لاکھ درود شریف. معلوم بیٹی کو پانے والی ماں پڑھے, بہن پڑھے, اور ہم لوگ 1000 مرتبہ بھی درود شریف نہ پڑھیں. روزانہ 100 سے 300 دفعہ کلمہ استغفار درود شریف سے شروع کیجیے. ذکر اللہ کا سجدہ پڑھیے, اس کے پیچھے جو وظائف ہیں وہ پڑھیے. خود ہی طاقت ملے گی, کام بنے گی. میری بہنیں جو آئی ہیں میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور فون پہ جو مسئلے پوچھتی ہیں یہاں اتنی دیر سے اپیل کرتا ہوں, میں اتنی دیر کرتا ہوں کہ اس میں سارے وظائف بھی بتا دیتا ہوں.
اور شاہ صاحب نے تو کتابیں چھپوا دی، انمول خزانے ہیں، اور اس کو معمولی نصب جو 25 دفعہ قل اللہ شریف پڑھنا، علم شریف پڑھنا یا درود شریف پڑھنا کسی مشکل کام کے لیے، یا مسئلہ اسباب کوئی کام سمجھ میں نہیں آ رہا، کہنا چلو جاؤ 3 دن کچھ مت کرو، یہ بہت میں نے کہا اتنے دن گزر گئے 3 مہینے، 3 دن تم چپ کر دو، نہیں کر دیتا، 3 دن کے لیے فرصت دے دو، جس کا قرضہ ہو، عالی مکان ہو، یہ ہو وہ ہو، 3 دن دے دو، اور رات کو مت کھلی جگہ کھڑے ہو کے دونوں پڑے 50 دفعہ دوسری بلا کے پھر ٹوپی سجدے کے نشان پہ رکھتے ہیں، بندے کا سجدہ پروردگار کے قدموں میں ہے، اور انسان کی انتہائی عزتی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے قدموں میں اپنی ٹوپی رکھ کے سوال کرے۔ عورتیں اگر پڑھیں تو ایک اسکارف کی طرح بالوں کو چھپائیں، جیسے احرام باندھ ایک دوپٹہ اوڑھیں، اور چھپی ہوئی جگہ پہ کمرے میں یہ پڑھیں، اور پھر کھڑے ہو کے آسمان کی طرف، ہم نے تو ایسے خواتین کو بھی دیکھا ہے، بہت پریشانی تو رات اٹھ کے اپنے گھر کی کھڑکی کی سلاخ پکڑ کر ہی دعائیں مانگی ہیں، اور اللہ سے مانگنا تو اپنی جگہ ہے، یہاں تک کا ہے کہ دستگیر ہستی کو دستگیری کو تو دستگیری کرو نا، گھر کی پکڑ کے آپ دستگیر ہیں تو میری دستگیری ٹھیک ہے، اتنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تمہاری گھر کی کھڑکی تمہاری سرحد ہے، جہاں تو اپنی ٹوٹی بندگی لے جا کر اپنے رب کے سامنے جہاں تک پر نہیں جاتے وہاں تک تو جانا چاہیے۔ میری بہنوں، ہم سے ملنے کی خواہش مت کرو، نصیحت پہ عمل کرو، تمہارے لیے تمہارا گھر، تمہارے گھر کی کھڑکی، سوئے ہوئے بچے اور شوہر پڑھ کو بستر میں، خدا کے قبلہ کی مل جائے، کی سلام پکڑ لو اور آسمان کی طرف دیکھ کر یا مسئلہ سباب 500 دفعہ پڑھو، یا سبب کو پیدا کرنے والے، یہ جو کچھ کہنا ہے کیونکہ تم تو آپ کی کہہ نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، آپ معزز لوگ پریشان ہوں گے تو کیا سڑک پہ جا کے مانگیں گے؟ آپ کو لیجیے گا چھت پہ درود شریف پڑھ کے ٹوپی شدے کی جگہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں، تسبیح دے دیں 5 دفعہ، تسبیح گھمائیں 5 دفعہ پڑھنا، ارے بھائی 500 مرتبہ، یا مسئلہ ثواب یا مسئلہ پڑھے، پکار اور اس وقت سارے خیالات جو دوسروں کو سناتے ہیں نا، دل میں اللہ سے کہتے رہیں، زبان سے نام لیتے رہے اللہ کا، اور دل میں سطر خیالات نہ آئے، یا اللہ مجھے پیسے دینے ہیں، مجھے کرایہ دینا ہے، مکان سے پتہ ہو تو نہیں ہو رہا ہے، پیسے نہیں مل رہے ہیں، بچوں کی فیس دینی ہے، اور جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ اکبر، وہ خیالات جمع کرے، جس سے کہنا ہے اسے کہتے نہیں، 3 دن یہ کر کے دیکھیں، بہت آزمایا ہوا ہے کہ خود آواز آ جاتی ہے، ان دونوں کوئی نہ کوئی آواز آپ کے اور ہو سکے تو اپنی ماں کے چکر لگا لیں، حالات کی وجہ سے موسم سرگرم ہوتے رہتے ہیں، کیا نہ کریں، لیکن یہ پڑھیں، عورتیں کمرے پڑھیں تو کھڑے ہو کے اللہ کا نام پکاریں، ایک کھڑکی تھام کے جائیں، اگر آسمان نظر آتا ہو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے ہر جگہ، لیکن اس نے دعا کا قبلہ آسمان کو بنایا ہے، اور
اور جب آسمان بنائے ٹائم بھی نہیں. اللہ آسمان گرم بھی ہے اور کسی کے لیے بہت سخت بھی ہے. کوئی گزر نہیں سکتا ہے اور کوئی گزر جاتا ہے. پہلے دوسری سے گزر جاتا ہے اور وہاں جو مخلوق ہے وہ رہا. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ میں کر شبہ لے کر آ گئے تھے مسجد میں. امیر بھی بیٹھی ہوئی تھی. رمضان کے دن تھے. 2 گھنٹے تھے کوئی رکھ نہیں پاتا تھا. تو کہتے تھے آواز ختم ہو گئی تھی ان کی. عالم فقیر زمانے میں رہے تھے. گمنام کا ایک بیٹے کیا رہتا ہوں. پھر وہاں بہو بولتی ہے ابا ہم یہی رہیں گے کیا. باتھ روم میں کوئی بوڑھا ہو گھر سے آواز آئے کیا یہ رہیں گے کیسے رہ سکتا ہے. دل کے دوسرے بیٹے کے آ جاتے وہاں سمجھتے ہمارا اپنا گزارا نہیں ہوتا. وہ بڑا والا کیوں نہیں رکھتا. ساری کمائی تو اس کی کھائی ہے. یہ اولاد اس بات کی کرتی ہے اعلان ہو جائے. تو وہ مجھ سے کہتے تھے آواز ختم ہو گئی تھی. پھر مجھ سے کہتے تھے کہ ہندوستان میں تھے 4تھے آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے. 4تھے آسمان تک بلند ہوتے تھے اور پھینک دیا جاتا. کبھی موقع مل گیا تو میں آسمانوں کے نام ان کی صاف بیان کروں گا. پہلی آسمان پر ایسے زبردست فرشتے اور دوسرے وہ ہیں کہ اگر گھر میں ارد وظیفہ ہو دوسری مخلوق آئے تو وہاں کا ایک فرشتہ بھی اس گھر کی طرف آئے تو بنا بھاگ جاتا. اور نارتھ نازمات میں لڑائی ہوتی ہے اور امریکہ میں ایک اور بیٹھی ہوئی ویب سائٹ پہ بتاتی ہے کہ مبارک ہو آپ کی گھر میں مدد ہو رہی ہے. اوپر سے مدد آ رہی ہے. تو مگر آپ اپنے گلی پوچھے محلوں میں رہیے سیاست میں رہیے ٹی وی دیکھیے کون رہے گا کون نہیں رہے گا. تم لوگ سیاست دیکھو عورتیں ڈرامے دیکھیں. اب تو عورتیں جو اپنے مسائل بیان کرتی میرے گھر کے بڑے مسائل ہیں ذرا سن لیجیے یہ بچے وہ بہو نہیں میں نے جا کے آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھو اور جو اس ٹی وی میں جو کچھ کیا گیا وہ بھی کر لو. لاکھ ہو جائے گی خدا ہو جائے گی گھر ٹوٹ جائے گا. کوئی مشکل بات تھوڑی ہے. ٹیلی ویژن دیکھ کے مزاج ایسا بنا رہے ہو تو وہ ویسے ہی کرو. سنو تو مدد آتی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذکر کریں اللہ کا نام لیں تو آپ کو پتہ چلے گا خود آپ کی روح میں کتنی طاقت ہے. آپ کی روحانی طاقت جسم پہ غالب آ جائے گی. بلکہ بعض بزرگوں کا تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ روح کہتی ہے میں ہوں جسم کہتا ہے میں ہوں. کوئی کہتا ہے چابی نے تالا کھولا ہاتھ کہتا ہے چابی کیا کھول سکتی تھی پر میں نہیں کھول. اور لوگ کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتی تو تم ہاتھ سے چابی کھول سکتے تھے. اکیلے میں لڑائی ہو رہی ہے. میں نے یہ کر دیا تم نے کی بزرگ کی دعا نہ ہوتی تو ہوتا. اللہ اکبر. تم ہی تو تھے پھر پوچھتا معمولی شعر نہیں ہے.
تم نے خرید کر ہمیں مجبور کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دو تو بھی پہن لو پھر اٹھا کے پھینک دو۔ وہاں مرید ہے کچھ دن بعد پیر کا نام بھی یاد نہیں۔ ارے بھائی دنیا کے کام کرو لیکن نماز کس نے منع کی؟ اور تھوڑا سا وقت نکال کر طریقت کے راہ میں ذکر بہت ضروری ہے۔ روح اللہ چیز ہے، جسم اللہ چیز ہے، یہ مل نہیں پاتی، لیکن جن کی مل جاتی ہے نا، جن کی یہاں ہفتے کو کشش پر جاتی ہے وہ ذکر سے ہوتی ہے۔ جس سے اتنا ذکر کرتا ہے کہ روح طاقت والی ہو جاتی ہے۔ بہت آسان ہے یہ اللہ اللہ تھکنا نہیں ہے، کرنا ہے۔ یہی درود شریف کی تعداد بڑھانی ہے۔ نیند آ رہی ہے، روندی آ رہی ہے، آج میں سویا نہیں۔ ایک عام آدمی ہمیشہ کہے گا آج میں کھانا صحیح طرح نہیں کھایا، آج میری نیند پوری نہیں۔ جی اللہ اگر جسم چاہتا ہے یہ کھانے کی سونے میں رہ جائے، ذکر کریں رات کو سونے سے پہلے، نماز کے بعد تھوڑا ذکر کریں، تعداد بڑھائیں تو آپ کی روحانی طاقت بھی بڑھ جائے گی، اور جسم کو پاک صاف رکھیں، عادت خیال رکھیں، نماز کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مرید ہو گئے وابستگی تو ہے، تو اٹھیں گے تو اسی درود میں اس میں آپ داخل ہوئے، لیکن جیسے آپ چاہتے ہیں کہ کیا جائیں تو صاف ستھرے جائیں، جی منہ پہ کالا لگا کے نہیں جائیں۔ قیامت میں بھی اپنے مظلوموں کے ساتھ میں جانا ہے۔ رات کو تو نفل پڑھ لو اٹھ کے تاکہ روشن چہرہ لے کے جاؤ۔ رات کو 2 نفل پڑھ لو تاکہ قبر میں اندھیرا نہ ہو، اور ثواب کی نیت تو اپنی جگائیں۔ میں کہتا ہوں صرف اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور دوسرے مخلوق کا حق جو ہے، مخلوق کا حق نہ رہے، کسی کا اس کی دل آزاری نہ ہو، اس بات کا خیال جیسے نماز بھی کرو، ذکر بھی کرو، اور پھر مخلوق کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، سبزی لگاؤ۔ محرم میں چاہے سردی بھی ہو تو شربت ڈالو، اور جون میں لوگ پیسے کھاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی دکان کے سامنے ایک کولر لگا دو نا، پینے کا پانی۔ میں نے تو یہ بڑوں کی باتیں کہی ہیں تو یقین مانے میں حیرت یہ ہوئی ہے کہ وہ جو باتیں کرتے تھے، وہ بہت سادہ ہوتی ہیں۔ ایک صاحب آئے غوث پاک سے مرید ہوئے، غوث پاک حضور میں بہت گنہگار ہوں، میں آپ کو کیا بتا نہیں سکتا۔ کہنا جاؤ توبہ کری، معاف کر، حضرت بس میں نے گناہ کیا، تو کیا استقبال، اب شراب پی اور مستی چھٹی، اب میں توبہ کرتا ہوں، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا کہ میں نے اتنے دن گولے گلے کا پیشاب کیا، اس کی نافرمانی کی، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ اچھا ایسا کرو اس مدرسے میں ٹھنڈے پانی کی سبھی جہاں یتیم بچے گرم ٹنکیوں کے پانی پیتے ہیں، وہاں تم ٹھنڈا پانی رکھوا دو، شاید یہ پانی تمہاری وہ آگ بجھا دے۔ اپنی دکانوں کے سامنے کھلا رکھ دو کہ کوئی آتا جاتا
مشکلیں امید ہے ہم نے جو آگ لگائی ہے وہ بجھ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی ساری خاص باتیں ہمارے دوست ہم کر چکے ہیں کہ یہ روح جو ہے عالم عمل کی چیز ہے، مرنے کے بعد بھی رہے گی اور ویسے ہی رہے گی۔ اس حالت میں آپ جائیں گے، اس میں وقت کا اثر نہیں ہوگا۔ بچہ بچہ عورت عورت مرد، جس عمر میں موت آئے گی مرنے کے بعد اس کی عمر میں رہیں گے، شاید لاکھوں سال گزر گئے۔ اتنی بڑی بات۔ اور اصحاب کہف اور عزیر علیہ السلام کے واقعے سے قرآن سے ثابت ہے کہ اگر وہ چاہے تو سال گزرے لیکن بدن پہ اثر نہ ہو، ان کے جو جسم جو روح ہے کوئی اثر نہیں ہو سوائے اعمال کے اعتبار سے۔ اور وہ بھی آسان یہ ہے کہ آپ آئیے ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے۔ چھوٹے بچے بھی اگر اپنی معصوم آوازوں کے ساتھ ہمیں توبہ کرا دیں، بہنیں آہستہ موجود ہے، ان کی آواز کے واسطے سے ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ مگر میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں، دل میں حضوری پیدا ہو جائے اور استغفار پڑھے تو دل سے توبہ ہو، واقعی توبہ ہو۔ اور بالکل نہ گھبرائیں، توبہ کرنے والوں نے بہت بڑے بڑے قافلہ گزرتا تھا تو اپنا حصہ لے لیتے تھے، عورتوں کچھ کو دیتے تھے اور کچھ پیسے ان کے پاس چھوڑتے تھے، واپس لوٹ لیتے تھے۔ قافلہ پوری پہاڑی سے گزرنے لگا، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہاں وہ ہوٹل اس کا گروپ رہتا ہے، اب مجھے پتا ہے۔ آگے ہم ان پر ایک قاری قرآن کو بٹھا دیا، وہ کہا جب اس گھاٹی سے گزرو تو قرآن کی تلاوت شروع کر دینا۔ وہ تلوار لیے گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تیار تھے کہ آئے قافلہ۔ قافلہ وہاں پہنچا، قرآن کی ایسی آیت آ گئی کہ ایمان والوں کے دل اب بھی نہیں جھکیں گے رب کے سامنے، بس ان کو رونا آ گیا۔ اور کل میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سارا مال جو واپس کیا، کعبے نام کے مجاور ہو گئے، خدمت کرنے والے ہو گئے۔ شاہ بغیر ابن حیات رکھتا اور ایسے مقام پر ہیں کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے قلعہ جلالت میں حاضری ہوتی ہے تو جو پہلی صف میں سب سے آگے ہوتے ہیں وہ شاہ بغیر ابن حیات ہوتے ہیں۔ پہلی صف میں ہوتے ہیں، کوئی بس کچھ بھی کیا ہو توبہ کریں، آئندہ کام کریں۔ کچھ دن ہو سکتا ہے ویسے بھی مالی پریشانی گزرتی ہے، حرام کمانے والوں کی پریشانی گزرتی ہے، توبہ کریں، آئندہ حلال روزی تلاش کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے موسم بدلتا ہے یہ موسم بھی بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اس پر جو اس محفل میں سب سے گنہگار ہو اور یہ خوشخبری نہیں دیتا ہوں کہ میری باتوں سے جس نے یہ سمجھا ہو یہ بات میری بھی کہی جا رہی ہے وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ وہ تو معاف کر دیا گیا، بات مشکل آ گئی۔ اگر کسی کی واس کرنے والے نے ایسی نصیحت کی
کہ کوئی شخص موجود ہو اور وہ گناہ کرتا ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ یہ بات میری طرف کہی جا رہی ہے تو اس امید بخشش ہو جاتی ہے لیکن بولنے والے پر معاملہ رہتا ہے۔ فرزوق نامی شاعر اہل بیت تھا عاشق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں اس سے پوچھا تھا فرزوق کہاں سے آ رہے ہو؟ کوفے سے آ رہے ہیں۔ کیا حال ہے کوفے والوں؟ اگر سچی بات تو یہ ہے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، مت جائیے۔ وہ فرزوق شاعر انتقال ہوا تو اتنے بڑی راز کے ملنے والی ملاقات ہوئی، کیا ہوا؟ دادا نے بخش دیا اس نیکی کی وجہ سے امام حسین کی ملاقات، ان کی ہمدردی اور وہ یہ تو اپنی جگہ ہے۔ دادا نے مجھے حیران کر دیا کہ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بیان کرنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہماری محفل میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو بہت اچھا ہے اور ایک ایسا شخص بھی ہے جو بہت گنہگار ہے۔ تو میں سمجھ گیا اس نے مجھے کہا ہے۔ بدلی بات میں پتہ چلا اللہ نے مجھے اس کی وقت معاف کر دیا۔ آئیے جن کو حضور کی آنے کی ضرورت ہو جہاں بھی رہنا آواز جائے گی دل سے استغفار کرتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ درود شریف پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم عندک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آنے سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے سارے گناہ سے یہ بھی میں نے پوچھا تھا کہ عبداللہ صاحب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ ہیں کس کس صحبت ایسا تم کہتے ہو کل ذنبی کو اللہ سمجھتا ہے تم سارے گناہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک 11 دفعہ سے کلمہ پڑھنے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سیاست بات جو اس میں ذات الہی اللہ کی عدد ہے وہ کہتے جی 11 دفعہ الا اللہ ضرب دل پہ لگائیے، الا اللہ 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 محمد الا محمد۔ اب اللہ یہ دل سے شروع کر میں تو بہت آسان طریقے میں عمل کرتا کراتا ہوں، دل کی شکل مشق کی طرح ہے، جی کی طرح ہے، یہیں سے شروع کریں چھٹی ہے یہیں پہ ختم کریں، یہیں سے شروع کریں اور یہیں پہ تاکہ وہ
گرہ کھل جائے، اللہ کی ذکر کرنے سے دل کی گرہ کھل جائے تو اللہ کے نام کا نور اس میں داخل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرے کو اچھے نام سے پکارو تو اثر ہوتا ہے، اللہ کو پکارو اور اپنے اوپر دم کرو تو اثر نہیں ہوگا۔ نماز جنازہ اٹھاتے وقت پڑھو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے کیا بہت اس کو تسلی ہوتی ہے، سوالوں کے جواب یاد آ جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اس کے لوگ پوچھنے کو لے کے آ گیا سب کچھ بتا دیا۔ تو آپ جب دل پہ اللہ کی ضرورت لگائیں گے تو کچھ نہیں، اللہ شیطان بھاگ جائے گا، اللہ اکبر، دل خوش ہو جائے گا، روح خوش ہو جائے گی۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا یہ معاف کر دیں، کسی کی بات جو میں نے وظیفے بتائے اس پہ آپ عمل کریں اور غیب سے مدد کا انشاءاللہ آپ پورا بھروسہ رکھیں اور آنے والا ہونا چاہیے نا، آنے میں کوئی سورس ہونی چاہیے، انسان کو نوکری بھی لگ جائے اور بار ہو سکتا ہے۔ کون آئے باجوہ کی یہ کون بلال بھی کیا بہت پہلے تو یہ مجھے جانتے میں جانتا ہوں، وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے بتا دی تو کبھی شکریہ ضرور نہیں پڑتی علاقے کے پولیس بھی کہتے کون آ رہا ہے پتہ نہیں کی، اور دو گارڈ تو مخفی 60 کہتے ہیں یار باجوہ جانے نہ جانے اللہ تو جانتا ہے، آپ سب کو اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ بے شک بے شک گارڈ ساتھ رکھے گی بے شک اس لیے خوش ہو جائے گا، میرا اللہ مجھے جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو کہتا ہوں دھمال دل میں دھمال ڈالو، بس کرو، بچ میں آ جاؤ، بچ میں آنے سے بھی ملتا ہے دفعہ میں نے، اور میں کمرے بند ہو کے نان کے کوئی شیر پڑھ رہا ہوں تو میں ذرا جھوم گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا اس وقت کون آ گیا، میرے بالکل کیفیت جیت تھی، میں بڑا گیٹ بھی نہیں چھٹے کے کیسا دور
نزدیک تھا تو میں مجھے آواز کرنے کی تو ہے نہیں، اکیلے بھی میں چون رہا کچھ دروازے بیل مجھے بڑی گیا اس وقت بڑے گیٹ کی طرف مل گیا چھٹی جھانکنا چاہا دیکھوں آیا اور وہ صاحب اسی دروازے پہ کھڑے ہوئے، ایک بھائی اس وقت کیسے آئے؟ ہمیں والدہ نے بھیجا، ہم کہا بھائی اماں نے بھیجا ہے تو ایک کٹوری دیے، آپ مجھے مدینہ شریف سے ایک تحفہ ملا تھا، محمد خزرہ کے نگینوں نے جب قدم بوس کی تھی تو یہ ان نگینوں میں سے نگینے ہیں۔ اللہ آج نہیں آئے وہ کسی وجہ سے، عرفان مشیخ ریڈیو آئے ہوئے میرے ساتھ جی السلام عرفان بھائی، آپ کی والدہ نے بھیجے تھے مدینہ شریف جتنا بھی آپ میرے گھر آئے چھوٹے گیٹ دو میں اندر نہ چلا تھا، اللہ اللہ میں اندر کیلے میں لے کر کی بات کا کوئی پورا نہیں آ سکتا تو انہوں نے وہ اور تو اکیلے میں نہ نکل جائے کرو صحرا میں، سمندر کنارے، کسی میدان میں جا کے اللہ ہو کیا آستانے ضربے لگاؤ، زبان ڈالو، اللہ ہمارے سامنے وہ خاتم رہتی ہے، بعد میں چلا موڑا شریف خاص اور ان کی اولاد میں اللہ ہو اس کنارے میں جنت پر مرتے ہوئے تو کبھی کبھی ایسے ہی صحرا میں جا کے ایک دو میل ڈال کے آیا جو لوگ صحرا میں خالی میدان میں کہیں تو بیج لگاتے ہیں کسی بے پر درخت ایسے ہی جنگلی پیڑ لگا کے آ جاتے ہیں، شبنم سے پرورش ہوتی ہے اور جب وہ درخت بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کون ان کی سائے میں بیٹھا ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اور یہ اللہ سفر کو رکھے درخت لوگ کہیں گے کہیں کوئی درخت مل جائے تو اس کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ جائیں، اللہ اکبر۔ تو اکیلے من کے صحرا میں کبھی ضربے لگا کے درخت لگا دو، بے پھل بھی رہے تو سایہ دیں گے اور تمہارے وجود کا صحرا ایسا ہو جائے گا کہ کسی کا جی چاہے گا کہ کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھے اللہ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہم سے کہنے سننے جو غلطی ہو، بے ادبی ہو، دل آزاری ہو معاف فرما، غیبت ہو معاف کر دے، معلوم نہ معلوم غیبت یا اللہ ہماری معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، بس کرم فرما دے، دعا آپ کے آگے بندے ہیں تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ یا اللہ بھوکے کھانا کھلا دے، یا اللہ مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، بہت سو کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے واپس نہیں مل رہے، واپس دلا دے،
اچھے کام کر دیں گے، کروا دیجو یا اللہ کرم فرما۔ تو سمندر کی کھاری گود سے میٹھے بادل اٹھا لیتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں سے بھی نیکی کے بادل اٹھا لیتے، ہمیں معاف کر دے لیکن خالی نہ چھوڑ یا اللہ کرم فرما، سب کو مالا مال کر۔ میری جتنی بہنیں آئی ہوئی، بھائی آئے ہوئے، بڑا بہت بڑا دن ہے میرے لیے، اس لیے زیادہ کہ میرے کچھ عزیز آئے ہوئے، بہت بڑی بات ہے جن کو ساتھ زیادہ رہنا ہے، اور جنازہ اٹھاتے وقت ڈھونڈتے ہیں بیٹے کا ہے، بھائی کا ہے، تو زندگی میں ملتے نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، محفل کے لیے وقت نہیں ہے۔ حضرت ارادہ کیا تھا، سوچا تھا، اب ایک اور کام پڑ گیا، بول رہے ہیں سن لو، چپ ہو گئے کوئی بول نہیں سن نہیں سکوں گا، محفل میں آنا باقاعدہ کر لو، اللہ نے بھاگے گا لگے، میرا کچھ نہیں ہے، سب رات مل کے کرتے ہیں، لیکن آ جائے کرو، رات دیر ہو جاتا، آپ نے دیر بہت ہو جاتی، کئی شادی بیاہ میں بھی دیر ہو، آج کل دیکھ کے 3 بجے والے پکچر شو چلتے ہیں، جس میں فیملی لے کے جاتے ہیں، میں تو ڈرتا رہتا ہوں کہ ہمارے خاتمے میں بزرگوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ ایسے وقت اس جگہ جاتے ہیں، حادثہ ہو جائے کسی کو کہہ بھی نہ سکے کہاں گئے ہوئے، رات 2:30-3 بجے پکچر دیکھ کے گئے تھے، کوئی لگے ہاسپٹل میں باپ روتے تھے، بیٹا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی تربیہ مشاہدہ جوان پھر اس ٹھیک ہو گئے ماشاء اللہ، تو وہ لڑکی ساتھ تھی، وہ شاید دوائی پیے ہوئے تھا، پیٹرول پمپ کی سورنی میں گاڑی چڑھ گئی، وہ لڑکا ختم ہو گیا، بات شہید ہو گئی، گھر میں کلامی نہیں پڑا۔ پھر دوسرے دن باپ بیٹی کی لاش لینے آیا تو پتہ ہے ہاسپٹل والوں کیا کہہ رہا تھا، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں میرے رشتے دار آئیں گے تو ان کو بتائیے گا نہیں کہ مرتے وقت کس کے ساتھ تھا، پھر عزت رکھیے گا کہ بتائیے گا نہیں، جوان بیٹے کا اس جگہ مت جاؤ جہاں موت آئے تو تم کو بھی افسوس ہو، تمہارے خاندان کو بھی افسوس، لوگوں کو بھی۔ سچی بات کہتا ہوں، ڈرتا ہوں غیبت نہ ہو گئی، نصیحت کے لیے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ ہمارے ارد گرد ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے ابراہیم تو نہیں ہے لیکن دن بھر پریکٹس کرتے ہوئے آئے، عشاء کی نماز میں سستی ہو رہی ہے اور 3 بجے پکچر دیکھتے 1 بجے، اب یہ کیا ہے، بچوں کی لگی ہے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، جو میرے دوست کی خدمت کرتے ہمیں درمیان سستی بہت سے دوست جو رات میں رکھتے ہیں اللہ کو آزاد رجال برس اور جتنے بھی آئی بائی کام نہیں کر رہے، سب سے پہلے خبر میں آئی بائی دے دیں، اللہ تعالیٰ
بہت عظیم آدمی میرا خلاف کیا جاتا دین و توبہ کرنا اللہ ہمیں توبہ قبول فرما توبہ قبول فرما ہمارے حالات اچھے میں خود ایک دفعہ پھر لوٹ آتا ہوں اپنی اس مجبوری ضرورت کی طرف جو ہمیں سب سے زیادہ برائی اور جھوٹ کی طرف لوٹاتی ہے کہ اللہ ہم سب کی باری پریشانی آپ میں طاقت نہیں ہے ان میں برداشت کی طاقت نہیں ہے بے صبرے ہم میں کوئی صبر والا نہیں ہے ہمیں مقام شکر میں ولایت دے دے شکر گزار بندی درجہ وہ ولایت ذاتی وہ ولایت نہیں قدر میں چل رہا اور دادا کے سو رہے اور قدر میں چل رہا اور کاٹ کی لگتی منہ میں سے واپس سو رہے ہو تو ایمان والے جن کا مددگار اللہ ہے ان میں آپ کو شامل کر دے جو اولاد کو اولاد دے دے بیٹیاں بیٹے بھی دے دے اس کا قمر پاک بھی رہتی کہتا ہوا ساری میاں کی مدد اللہ بیٹا دے اور بھی بے اولاد اللہ نیک سال اولاد دے ہمارے وزیر بہن بیمار ہیں اللہ صحت دے عمرے کا ارادہ ہے 27 طرف کچھ ٹائم میں جب کور ہو جائے صحت دیکھے تو بڑا مشکل والدہ محترمہ زینت خاتون آپریشن کے بعد کمزوری بہت ہوگی ان کی والدہ کہاں یہ اجر کسی بہن کے بیٹے تو آپریشن کے بعد کیا پہلوان ہو جاتا ہے کیا خدمت کرو فلا ملا آپریشن کے بعد کمزوری ہوگی تو خون رہے گا تو کمزوری ہوگی ان کی خدمت کرو اور وہ ہلکے کھانے سے نہیں گندم کی روٹی اور پانی سے بھی صحت مند گندم کی روٹی پانی میں کھلے چاہے ہمارے قدردار عبدالرشید بھی کتنے بڑے اللہ کے ولی اتنا لنگر آنا جانا نظرانے جن پر مجھے پہلے قرار بھی ہوتا تھا سستے کے پیسے نظر کے پیسے سستے کے پیسے نظر کے پیسے اور کھانا کیا تندوری روٹی لے آؤ اندر کیا تندوری روٹی اور چائے لے دیا کرو طبیعت ٹھیک رہے گی میں تو کئی دن ایسا کر لیتا ہوں رات کو بابا کے دن اور پچھلے دن میں نے یہی کیا جب میں ہر طرح بہت طرح گرانا تو میں نے کہا بھائی گھر والے بہت پریشان کھانا یہ وہ یہ بتا دیں دوست میرے سینڈوچز طرف میں نے کہا بیٹا روٹی بنا دو نفس کے لیے پراٹھا بنا دو چائے کے ساتھ پراٹھا گرم روٹی تندوری سر اور چائے دیے اور سب سے بڑی نفرت یہ آپ جیسے لوگوں سے مل کر میں آیا تھا تو اللہ نہیں نکل رہا 2 گھنٹے زیادہ سلیم بھائی کو کینیڈا میں بآسانی گھر مل جائے آج ہم کو کینیڈا ہی مل جائے یار اور کینیڈا پر سلیم مل جائے اور سلیم کو اپنے سلیم مل جائے اور ہم کو قلب سلیم مل جائے نصیب رابی کی طبیعت بہتر ہو جائے ان کو اچھی جاب مل جائے اللہ بھائی زندہ ان کی شوہر اللہ کی بھی
آمدی میں اضافہ فرمائے، نصیب کو ہلکا پھلکا رہنے دو یار۔ فرمان بھائی کو کینیڈا کی جاب مل جائے، آصف کینیڈا، اور ان کا پروسیس آسانی ہو جائے۔ فرحان بھائی، فرمان بھائی، فرمان بھائی جاب مل جائے، پروسیس تو ان کا ہو گیا ہے، ہو گیا ہے نا، جاب کا مل جائے گی، جاب میں مل جائے وہ لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں، مزدوری والے گدھے ڈھونڈ رہے ہیں، یورپ والے کیونکہ آسانی کام ہوتے ہیں، باہر جا کے سر اور یہاں یہ نہیں کہ میرا کام نہیں ہے، کیا خدا ایک فیملی اللہ صحت عطا فرمائے، چاہیے صحیح صحت دے اور دے اور دے اور سکندر بھائی آمین اللہم مکمل سے مکتب کا اسٹائل کہنا اچھا، باہر مکتب لگا ہوا ہے، استاد میں کتابیں ہیں، فیضان سراسلی موجود ہے، تو ایک بھی لفافہ دیکھنا پڑے گا، اسے لے لیجیے گا، میں دے چکا ہوں، جشن میلاد کی کتاب بھی موجود ہے، نقش کا فریم دستیاب، بہت خوبصورت فریم حضرت نے بنایا ہوا استاد میں موجود ہے، اور ہمارے یہاں وہ جو ہے نا آستانے پہ اس کا اشتہار دے دیجیے گا، اس کا آستانے پہ اللہ تعالیٰ سبھی کام بنائے، یار یوسف ہوتے یعقوب تو نہیں ہوتے، تم کہاں سے لے جاتے یعقوب بھائی آئے، یہ فرید بھائی آئے آخر سبحان اللہ، سادہ سادہ دوسری سادہ سادہ سورہ اخلاص، سورہ مزمل، آدمی دیکھو اس کا پڑھنا دیکھو، کھڑے جاؤ ذرا، کھڑے ہو جاؤ، سادہ سادہ سورہ مزمل 500 بار، یہ تو کسی نے دی پڑھی نہیں ہے، پڑھتا ہے ٹائم نکال کے رات کو پڑھ کے، کیا مجھ سے ناراض نہ ہو، 500 بار سورہ مزمل اور رات کو بیٹھ کے پڑھے، تو کسی نے غصہ بھی ہو جائے تو موقع ہمارا کراتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے پڑھتا ہے، خاص طور پہ اچھا اللہ تعالیٰ آج اس کی 500 بار، آج کرسی 5 بار 7 بار پڑھنا لوگوں سے، گھر میں داخل ہونے کی اتنی اچھی دعا ہے، اتنے پیسے ہو جائیں گے، اپنے گھر پڑوس میں بھی ہیلپ کرو گے، دوسروں کے جو گھر میں داخل ہو تو اسے سلام کرو، کرسی پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، ایک 3 دفعہ قرآن شریف پڑھو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو، لیکن آیت الکرسی یاد ہی نہیں کرتے، تو جنت کا پاسپورٹ بعد نماز بعد پڑھو، موت آئے گی تو پردہ اٹھے گا اور جنت میں ہوگی، دونوں 3 لفظ، ایک آیت ہے تو 3 حصے کر کے یاد کر لو، سورہ 500 بار پڑھی بھائی نہیں کیا، سورہ طارق 500 بار، سورہ فلق 500 بار، سورہ ناس 500 بار، آیات کتب، یہ بڑی کتاب سے لکھ لیا، بڑی کتاب سے، نہیں یہ کوئی پیر ہے جو امن کھیر پکا لیتی لکھتی لکھنا نہیں، اس سے کوئی کام نہیں، انوڑا سیڑھیاں بچے چونی سمندر پہ ٹائی مارتے ہیں،
سمندر کی تیزی سے انہیں نکل جائے. ان سے پوچھو گے کہ تم نے تیرنا کیسے سیکھا یا جہاز آتے ہوئے ڈرتے ہیں. تیرنا لکھنا آتا ہے یا لکھنا نہیں آتا تو یہ کیسے جاتا ہے؟ اصل میں ہم پلے ہیں تیرنے والوں کی گود میں. یہ کیونکہ بزرگوں کی گود میں پلے. یہ کون سی صورت ہے بھائی؟ 5 کے بعد صورت 22 صافات کی نہیں. یہ کون سی صورت ہے؟ کس کو؟ سورہ لقمان. ان کی شادی ہو جائے ان کو ایسے اچھے بیٹے ملے. حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے کا صدقہ. بیٹے بیٹے سو بھی جاتے ہو. ہم نے تو کام کرنا مگر کرتا ہے. لیکن یہ ہے نا کہ یہ بس جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تصویر چل رہی ہے اپنی سینکڑوں بار سفر میں زیادہ آگے بڑھ رہے. آپ لوگ جب سفاری میں ہوں گے جا رہے ہو آدھا گھنٹہ پہنچنے میں لگتا ہے. اس وقت پڑھ لیا کرے اور خوب اگر ٹائم ریسٹ دیا کرے تو وہ بھی اس بار آپ کو پڑھ لیں. ایسے باقی بہت قابل تعریف بات ہے. خصوصی میں نے آپ کے والد صاحب کے لیے پڑھا تھا اور پورا جمع کرنا تھا. اللہ تعالیٰ میرے والد آمین سید احمد شاہ صاحب بڑے معاملے اور پھر عالم شاہ صاحب اپنے صحت دے. اتنی پڑھائی ہو صحت ہی صحت ہے. یہ جو تھوڑی بہت بہتری ہے اس میں کوئی مصلحت ہے. میں نہیں ہوگا اب کے جب مجھے بات نہیں کرتا ہوں اور کسی کو بلانا ہو آواز دوں تو آواز میں ایک میاں بیوی رہتا ہو گئے تھے. پرسوں ڈھونڈتے رہے. بہت دنوں بعد ایک دن وہ بس میں تھا شوہر. اس نے دیکھا اس کی بیوی جا رہی تھی تو جلدی بس رکوا کے ادھر آ اور جیسے اس کرنے لگا گر گیا. ہٹ کے لوگ سامنے سے جی چلی آواز دینے سے تو یہاں تکلیف جب ہوتی ہے کہ تب کے سامنے سے گزرتا ہوتا ہے. ابھی یہ بھی تجربہ ہوا. یہ تجربہ ہوگا بیان کروں گا لوگوں کے دل ہلیں گے نا. آواز دینا چاہو تو وہ مسکرا کے ابو ٹھیک ہے نا دی دعا کیجیے گا دعا میں ٹھیک ہے ہم سب خیریت سے. اللہ سورہ طارق سورہ ناس اللہ تعالیٰ پیش کہ تیرے مخلص غریب بندے کی طرف سے ہم سب کے قبول ہو. ان کے بھی بھائی سب قبول ہو. سبحان اللہ. 2 دن کی چھٹی اتوار کی بھی گورنمنٹ کی خاص یہ 26 27 28 تاریخ کو ٹھیک ہے. 26 کو 27 کو 28 26 کو لاہور کے اندر سے 27 تلاوت اور
آسانی کچھ اور 29 کو کر ڈالو 28 کو 29 لگ جائے گی تو اس میں ایک تاریخ اس میں دن جابی تھی کیونکہ لوگ آئے تھے میں نے کہا حاجی صاحب آ جائیں حافظ صاحب آ جائیں ایک دن کا فرق پڑ رہا ہے تو منگل کو معلوم لوگ تو آئیں گے تو حافظ صاحب کو ہونا تو آ جائیں تو میں گاڑی دے دوں گا جس دن کہیں گے میں آؤں گا کر لیے آپ دعا کریں گے مشکلیں ٹھیک ہو جائیں ضرورت نہیں پڑے اور جس کو چاہیے کہ مجھ سے لے لے گا اور جو گاڑی والے دوست ہیں وہ اس بات کے تیار نہیں ہے کہ اس مہینے احمد کہیں نہیں آئے تو باہر ہوں گے ہمارے لانڈی والے دوست اللہ نہ ہو 1 بجے بھی رات کو فون کرو تو دکان چھوٹ رہا ہے تسلیم راتیں گزارتے تو عبد الوحید بھائی ولنگی سے آتے ہیں لیکن وہ سنگی لانڈی والی تشریح کی دکان ہے فون کرو دکان بند کر کے آ جائے موبائل کی دکان ہے سودا ہو رہا ہے اب اس کو پتہ ہے آپ کو دکان پہ چھوڑے ہیں ادھر بچہ ہے آدمی کاریگر ہے کہ کاریگر وہ بات تھوڑی کر پاتا ہے 1000 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن بیچارے دوڑے جا کر ندیم وغیرہ جمعرات کو لے کے جاتے ہیں آستانے ساری رات رہتے ہیں جمعے کو آدمی تھک جاتا ہے ڈرائیور بدل جاتا ہے لیکن گاڑی جو ہوئی میرے ساتھ رہتی ہے لیکن اور جن کے پاس سواریاں ہیں وقت آ سکتے آپ لوگ یہاں پہ بہت دور ہیں اس کا ہی لے اور حسن احمد اتاری کی پریشانیاں دور ہیں احمد اتاری ہماری پریشانیاں قرض ادا ہوں تو انہوں نے وعدے کیے لوگوں سے دینا چاہتے ہیں جلد ادا ہو جائے اور پھر قافلے اتنے جائیں کہ پھر سے عمرہ خان ہو جائیں وہ سب زیادہ قافلے ان کے کاروان اسلامی کے جائیں حکیم قریش کی مغفرت اور فضل بھائی والا صحت عطا فرمائے صحت کی تو جوان تمہارے بھائی دعا کروں گا ابھی تک کہیں لگی ہوئی ہے کیا کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہے آپ اچھا ہمارے فضل بھائی کا ہاتھوں کا آپریشن ہوا تو تھیلی لگی ہوئی تھی فضلے کی بھی اور پیش کی بھی اور اس میں وہ ہو کر آئے بنی تھی تو ان کے والد جو بیمار شوگر کمزور بہت ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ تو ہم نے کر دیا نکال دیا خطرناک چیز اچھا یہ خوشخبری ہے ایک دعا ہمارے اللہ اور قبول فرمائی میں سے دعا کرتا کہ اللہ کینسر جیسے مصیبت کا علاج تشریف کر دے تو کراچی میں جنا ہاسپٹل پاس ایک سینٹر ہے کھلا ہے کہ بغیر آپریشن کے لیزر سے کینسر کا علاج ہو جائے گا 1 یا 2 نشست ہوں گی کچھ آپریشن نہیں کچھ بھی نہیں اور اس سے بڑی خبر یہ کوئی فیس نہیں کیش کاؤنٹر ہے ہی میں بھی نام بھول گیا کہ یہاں کرنگی میں جنا ہاسپٹل کے ساتھ آواز کھلا اور دوسرا ایڈریس ادھر رکھے کوئی بہت بہت دعا بھیج دیں کسی بھی ڈگری پہ ہو پریس اس کو دیں گے لوگوں میں سے نہیں چلنا اور دوسرا ایک انڈس ہاسپٹل ہے گورنگ کی کراسنگ پہ ان کے لوگ مجھے ملے تھے وہ بتائے تھے گندر بھائی لوگ کرتے ہمارے یہاں پیسے لیے نہیں جاتے کیش کاؤنٹر ہے ہی نہیں آتے مریض کو دے دیتے ہیں جس چیز کا علاج ان کا ہوتا ہے وہ بعض دنوں میں ٹائم لگ جاتا ہے ڈیٹ انڈس ہاسپٹل کولنگی کلاسز دیکھا آپ مین روڈ پہ میں کرتا تھا
یہ بڑی بلڈنگ والی ہے نا، یہ تو میں نے جانا چاہا تو میں نے کہا کوئی جوابی والا نہ ہو کہ چادر جمع کرا بڑے ہاسپٹل سے یہ کہ کہتے پہلے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیا ہوں، ڈاکٹر بڑے کل آئیں گے، آج آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑا، لیکن آفس نہیں، یہ بہت بڑی اسپتال ہے، کینسر کا علاج فری بغیر آپریشن، پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹروں کا کمال ہے، جن ہاسپٹل سمجھتے یا اللہ لوگوں کو شفا ہو، فرمان محمد امراض سے محفوظ کوئی اطلاع ہو تو اس کا علاج ہو جائے، آپ ایک کام بھی بن جائے، کیونکہ جانا اس کی جو دن ملا دے آئیے بعض بہت خاص ہو گئے، نام دل میں زبان پہ نہیں دیتا کہ وہ کہیں گے کہ خوش آمد ہے رضا ایسا نہیں، اللہ اکبر یا اللہ سب کی دیوار میرے بیٹے احسن سونا بیٹی تیری آتما مولانا اللہ سے بھی ایک سال دیکھا اور تیری ہدیہ کو اللہ کہہ دے قدر کی نماز سے اٹھا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو حکومت سے عطا فرمائے، یا اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف میں مبارک مہینے اور اس پاک رات مقدس ساعتوں میں اپنے پیارے حبیب کے ذکر اور ذکر کے واسطے حضور کی اللہ سے سب کو حکومت سے عطا فرمائے، آپ کو درازوں بالخیر عطا فرمائے، درازوں بالخیر عطا فرمائے، درازوں بالخیر عطا فرمائے، آپ کے حکومت سے عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ خدمت کرتے ہیں، اس میں کاشف بھائی کا نام لے لیتا ہوں، باقی وہ ساتھی کہتے ہیں انہوں نے ہمارے مکان تو نہیں آئے ہوئے، آج دو کی جگہ ایک نل لگا ہوا تھا، بتا اتنے بڑے گھر میں برتن کیسے دھوئے اور ہاتھ جمع کے دیتا ہے، تو ایک تین نل لگا دیا ہاتھ دھو دیتے، تو ادھام پہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے تھے وہ جو لوگ خدمات کرتے ہیں فرمائے آخر اچھا دعا کا آخر اچھا اس طرح ہو آپ اپنے والدے کی بات اللہ تعالیٰ میرے صاحب میرے والدہ والد ہم سب کے والدین کے ساتھ سلامت رکھیں، آمین اللہم آمین سیافت عطا فرمائے، اللہم آمین خیر و خوشی نصیب فرمائے، اللہم آمین ہمارے شیخ و مرشد کا سایہ ہم پر آمین سلامت، آپ کے فیض و برکات سے ہم مستفید رہیں، آمین آپ کی تعلیمات کے شوق سے عمل کرنے کا ذوق نصیب فرمائے، اللہم آمین یا اگر رب دعا العالمین۔ فرما دے پلاٹ کا تین آئیں بیٹے ساتھ کا بزرگ آپ لوگ اس کا فیصلہ ہمارے اللہم آمین 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 ہمارے وسیع بھائی سب سے پہلے آتے ہیں، میں غلام کے خواہش آپ کے بیٹے یہ عابد اور عابد راشد تو دونوں ہیں جی اور سب آمین اپنی موبائل والوں کو تو میں نے اپنا ایجنسی بنائی یہ مکان اپنا ہو جائے، آمین مکان اپنا ہو جائے، خوشخبری کا اچھے سرکل کے لیے آمین اچھے دے دیں۔ یا اللہ آسانی میں آسانی فرما، آمین خوشی کے مہینے میں خوشخبری عطا فرما، آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ اللهم يا ربنا تقبل دعانا ودعاء من أوصانا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ خیر کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مرشدين يا رحمة للعالمين. 23 دسمبر بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے اشراف بھائی کے نام آباد میں کیپٹل بلاس انشاءاللہ ہوگی. ایسا فیصلہ کا فرصت دیتا ایسے تو جو اپنے لیتے لیکن ابھی سامنے آ جانے سے بھی کیا وقاص جنریٹر والے ہیں ان کے والد کا بھی جنرل انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے خدمات کی بہت خدمت کی. اللہ نے اس کے اولاد کا وہ اللہ پر عطا فرمائے. اور یہ کبھی کبھی آ جائے کرے. ابھی جنریٹر دیکھ لیا اللہ ان کا سلام ہم ان کا سلام تبارک ربنا تعالی غیر ذل جلال والاکرام. یا سلام تمام عالم اسلام پہ سلام کی نازل حضور سلام سلام اے تمام کے جوانوں حضور سلام نازل فرما. ایمان کی سلام مال جان کی سلام فضل نہیں پاکستان ارشاد کا یہ ہے کہیے گا آپ ہاتھ اٹھائیں. یہ ارشاد بھائی نازمات کروں گی آسان کیفیت اور وہ ارشاد بھائی ہے وہ نالی میں 17 تاریخ کو مزار شریف لال مزار آج اسماعیل شرطہ بخاری وہاں سالانہ محفل میلاد لانڈی میں اللہ سے محفل میں بھائی کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین. کلمہ پڑھ لینا آخری وقت کے لیے کلمہ مانگے.